حاجی صاحب کا جواب سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے دوبارہ پوچھا، حاجی صاحب کیا کہا آپ نے؟ حاجی صاحب نے مکمل اطمینان سے وہی جواب دیا، میں راشد کو بدمعاش بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے بے اختیار اپنی کن پٹی کھجائی کہ کوئی باپ ایسی تمنا کیوں کر رہا ہے۔ حاجی صاحب کو میں 20 سال سے جانتا ہوں، یہ انتہائی ڈیسنٹ انسان ہیں، ریٹائرڈ بینک افسر ہیں، نہایت خوش لباس ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت شریف بھی ہیں، ہمیشہ سے تعلیم کے حق میں رہے ہیں۔ ماشاء اللہ یہ 4 بیٹوں کے باپ ہیں۔ بڑا بیٹا لندن میں انجینئر ہے، دوسرا امریکہ میں ڈاکٹر ہے، تیسرا کینیڈا میں پائلٹ ہے، جبکہ چوتھا بیٹا راشد یہاں پر اپنے ہی ملک میں حاجی صاحب کے ساتھ رہتا ہے اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ راشد پڑھائی میں کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، زیادہ تر موٹر سائیکل پر آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، 2-3 دفعہ حوالات کی بھی سیر کر چکا ہے۔ پتہ نہیں کیوں حاجی صاحب اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ آج اتفاقاً حاجی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ راشد کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ حاجی صاحب کا جواب میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ایک ایسا باپ جو خود بھی تعلیم یافتہ ہو اور 3 بیٹے بھی بیرون ملک نہایت پرکشش عہدوں پر کام کر رہے ہوں، وہ ایسا جواب دے تو چونکنا تو بنتا ہے۔ سو میں بھی چونک گیا۔ وجہ پوچھی تو بے اختیار ہنس پڑے۔ یار اس کی بدمعاشی کی وجہ سے میرے بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی کم بخت ہے تو آوارہ، لیکن سستے جذبات اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، حاجی صاحب کیا مطلب؟ حاجی صاحب دوبارہ ہنسے۔ یار دیکھو، میں تو ٹھہرا بزدلی کی حد تک ایک شریف انسان، بجلی کا پورا بل بھرنے کے باوجود جب لائن مین مجھ سے آ کر مشکوک انداز میں کہتا تھا کہ آپ کا میٹر آہستہ کیوں چلتا ہے تو میں خوفزدہ ہو جاتا تھا اور قسمیں کھانے لگتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس پر لائن مین اور زیادہ شیر ہو جاتا تھا اور مجھے دھمکی دیتا تھا کہ اگر اسے کچھ پیسے نہ دیے گئے تو وہ اوپر شکایت لگا دے گا، جس کے نتیجے میں نہ صرف میٹر کٹ جائے گا بلکہ لاکھوں روپے کا ڈیڈکشن بل بھی بھرنا ہوگا۔ میں ہر دفعہ اسے بلا وجہ خوش کرنے کے لیے 1-2 ہزار روپے دے دیا کرتا تھا۔ اس بات کی خبر جب میرے بیٹے راشد کو ہوئی تو اس نے اپنے انداز سے لائن مین سے بات کی۔ اب فائدہ اس کا یہ ہوا کہ لائن مین خوف زدہ ہو گیا اور جب بھی آمنا سامنا ہو تو سلام لے کر چپکے سے نکل جاتا ہے۔ بازار میں ایک دفعہ ایک موٹر سائیکل والا غلط سائیڈ پر آ رہا تھا، سیدھا مجھ سے ٹکرا گیا اور الٹا مجھے ہی گالیاں دینے لگ گیا۔ اس دن راشد میرے ساتھ تھا، اس نے موٹر سائیکل والے کو پکڑا، 2 تھپڑ لگائے اور موٹر سائیکل والا بے اختیار میرے قدموں میں گر گیا اور معافیاں مانگنے لگ گیا۔ یار تم نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارے ہمسائے اکثر اپنی گاڑی ہمارے گیٹ کے بالکل سامنے کھڑی کر جاتے تھے۔ میں نے 1-2 دفعہ ان سے جا کر گزارش کی کہ بھائی صاحب ایسا نہ کریں کیونکہ پھر ہمیں اپنا گیٹ کھولنے میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے الٹا مجھے ہی برا بھلا کہا اور باز نہیں آئے۔ راشد نے بس ایک ہی دفعہ ان کا دروازہ زور سے کھٹکایا اور کوئی بات کی، اس کے بعد ان کی گاڑی کبھی ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑی ہی نہیں ہوتی۔ اب ہنسنے کی میری باری تھی۔ میں نے قہقہا لگایا اور کہنے لگا، تو گویا آپ 3 بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد اپنے چوتھے بیٹے کی بدمعاشی انجوائے کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر تک وہ میری آنکھوں کو دیکھتے رہے اور بیٹھ کر بولے کہ یار سچ پوچھو تو مجھے راشد کبھی اچھا نہیں لگا، لیکن اب احساس ہوتا ہے مجھے کہ کاش میں نے اپنے سارے بیٹوں کو ایسا ہی بنایا ہوتا۔ میں نے جس بیٹے کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی، اس پر خرچہ کیا، وہ اپنا مستقبل بنانے ملک سے باہر چلا گیا۔ میرے تینوں بیٹے شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھر بہت زیادہ خوش بھی ہیں، لیکن میں اور میری بیوی بالکل یہاں پر اکیلے ہو گئے ہیں۔ پڑھی لکھی اولاد ماں باپ کا فخر ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات ماں باپ کے کسی کام کی ہی نہیں رہتی۔ حاجی صاحب نے گہری سانس لی، جیب سے مڑا تڑا ٹشو پیپر نکالا اور اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے اور ٹشو
پیپر دوبارہ مٹھی میں جکڑ لیا. کہنے لگے کہ مجھے احساس ہے کہ میرے یہ جملے سراسر خود غرضی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ راشد ان پڑھ ہی رہے. وہ لفنگا اور آوارہ تو ہے، لیکن رات کو میرے پیر بھی دباتا ہے. کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو جھٹ سے لا دیتا ہے. یہ بچپن سے ہی ایسا ہے. اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن گھر کے سارے کام یہی کرتا تھا. جب اس کے تینوں بڑے بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کتابیں کھولے پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہی سبزی لاتا تھا. بڑے بھائی ٹیوشن پر چلے جاتے تھے اور یہ تنور سے ہمارے لیے روٹیاں لانے کا فرض سر انجام دیتا تھا. میری گاڑی بھی یہی صاف کرتا تھا. گھر کے چھت والے پنکھے بھی اسی نے صاف کیے. اسے بڑے بڑے الفاظ نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مجھے حوصلہ دیتا ہے. فلمی انداز میں ڈائلاگ مارتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میری دعا ہے کہ یہ سیکنڈ ایئر میں پھر فیل ہو جائے تاکہ نہ کبھی تعلیم حاصل کرے اور نہ ہمیں چھوڑ کر باہر جائے. پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ یہ بدماش مرتے دم تک ہمارے ساتھ بھی رہے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گا. حاجی صاحب بے اختیار زور سے ہنس پڑے اور مٹھی کھول کر ایک بار پھر گیلا ٹشو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.